افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. مشکلات، دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی مشغولیات، اس کی بجائے اپنی مشغولیت، اپنی مصروفیت، اپنی توجہ، خشوع، انابت، سارا کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم حنیفہ، یک طرفہ. تو تبتل سے مراد بھی انسان کا رخ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہو. انسان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. دنیا کے اندر وہ دنیا کی مشغولیات اور دنیا کی چیزوں کو اہمیت نہ دیتا ہو، اللہ کو، آخرت کو اہمیت دیتا ہو. ففروا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح. تو انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو حکم ہے وہ خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے جو امت کو واعظ کی ہے، نصیحت کی ہے، وہ بھی یہی کی ہے کہ ایک اللہ والے بن جاؤ. کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ. ایک ہوتا ہے تبتل اور ایک ہوتا ہے رہبانیت. تبتل اور رہبانیت میں فرق ہے. رہبانیت کا مطلب ہے انسان دنیا سے کٹ جائے. اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے. دنیا میں پیدا کرنے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کا جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. لیکن دنیا سے کٹنا یہ رہبانیت ہے. انسان جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جائے. نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں دین کے غلبے کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کو دنیا کے اندر مصروف رہ کر دنیا والوں کو کی آزمائشوں کو برداشت کر کے اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے. تو دنیا والوں کے ساتھ نبرت ازما ہونا ہے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوئے، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام. ایک ہے رہبانیت، ترک دنیا، اور ایک ہے تبتل. دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے. تبتل میں تبتل کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے. تبتل کا مطلب ہے انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرے. دنیا کا کوئی کام کرے، عبادت، کاروبار کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کی ہدایات کے مطابق کرے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرے. گول اللہ کو راضی کرنا ہو. تفریح کرے، وہ بھی اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی ہدایات کے مطابق جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. عبادت کرے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. کوئی دینی دنیاوی کام کرے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے. یہ تبتل ہے، اور اس تبتل کا حکم ہے. اور ایک ہے ترک دنیا، رہبانیت. وہ ممنوع ہے ہماری شریعت میں. کبھی کبھی تبتل سے ترک دنیا بھی مراد لے لیا جاتا ہے. تو ایسے تبتل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایاکم والتبتل، اے لوگوں تبتل سے بچو. وہاں تبتل سے مراد دنیا کو چھوڑ دینا. تو دنیا کو بالکل چھوڑ دینا نہیں، یہ تبتل نہیں ہے. تبتل یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو اپنے دین کے مطابق گزارے. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اس کے لیے مرجع اور ماوا کی حیثیت رکھتی ہو ہر لحاظ سے. یہ ہے تبتل. اس کا حکم دیا، وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کی طرف، اللہ سے لو لگا لیجیے، ہر کام اللہ کے لیے کریں. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.